سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہیں، مدینہ کی فضا سوگوار ہے، صحابہ کے جگر پھٹنے کو ہے، اماں فاطمہ نے رو رو کر برا حال کر رکھا ہے، ابو بکر صدیق کی چیخیں ہیں، انصار گھروں میں رو رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوتی ہے، اماں فاطمہ رو رو کر عرض کرتی ہیں واہ کر ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا پر کوئی غم نہ آئے گا۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، اٹھ کر دیکھنے والا دیکھتا ہے، دروازے پر تو کوئی نہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل امین حاضر ہوئے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں تو اندر آئیں۔ اور یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے جس نے آج سے پہلے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، اور اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ اگر میرا محبوب رہنا چاہے رہے، جتنا مرضی رہے، لیکن میرے محبوب کو ایک پیغام دے دینا کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اپنی امت کو یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کبھی ضمیروں سے پوچھ لیا کرو کہ ہم نے اپنے آقا کے ساتھ کیا وفا کی ہے۔ آخری وقت ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، بلند کر کے پیارے آقا فرماتے ہیں میری امت میں دنیا سے جانے لگا ہوں، میری ایک نصیحت کو یاد کر لینا، دیکھنا میں نے راتوں کو رو رو کر تمہارے لیے مانگا ہے، میں نے طائف کے پتھر کھا کر تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، احد میں دندان مبارک شہید کروا کر تمہارے لیے مانگا ہے، میں نے 5 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کر تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، میں دنیا سے جانے لگا ہوں، دیکھنا میری ایک نصیحت کو یاد کر لو، میری ایک نصیحت مان لو، جا رہا ہوں دنیا سے جاتا ہوا شخص کوئی نصیحت کرتا ہے، فرما بردار بیٹے اس کے وفادار اس نصیحت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، الصلاۃ 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 الصلاۃ، میرے امتیوں نماز نہ چھوڑ دینا، میرے امتیوں نماز نہ چھوڑنا، میرے امتیوں نماز نہ چھوڑنا۔ میرے عزیز دوستو، کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کیسا کریں گے، کیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنا کریں گے، جب حضرت حسین فرمائیں گے کہ دیکھو وہ میرا لخت جگر محمد قاسم میرے سامنے کٹا پڑا تھا، وہ میرا علی اکبر میرے سامنے کٹا پڑا تھا، وہ میرا ابو بکر بن علی میرے سامنے کٹا پڑا تھا، وہ میرا عبداللہ 2 سال کا جس کے حلق سے تیر آر پار ہوا تھا وہ میرے سامنے تڑپ رہا تھا، میں نے پھر بھی سجدہ کر کے تمہیں یہ پیغام دیا تھا کہ اگر نماز چھوڑنی ہوتی تو میں چھوڑ دیتا۔ میرے بھائیوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، مسلمانوں نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کا رشتہ اسلام سے ختم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ اپنی ذمہ داری میں اس کو جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں، اور جو نماز چھوڑتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کافروں جیسا عمل کرنے والا، اسلام کا کلادہ گلے سے اتارنے والا بن جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ اتنی مرتبہ جنت میں اس کی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جب آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے اور سب درست کرتا ہے اللہ عرشوں سے دیکھ کر اسے مسکراتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ عذاب ختم فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے دروازے پر آ جاتا ہے اللہ اسے رحمان کا جھنڈا عطا کرتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب نمازی آدمی اللہ کے دروازے پر آتا ہے اللہ اسے کیا عطا کرتے ہیں، اس کو صلحاء کا نور عطا کیا جاتا ہے، اللہ اسے صحت کی برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ عمر کی برکت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ
से तेजी से गुजारेंगे, जन्नत में औलिया अल्लाह का पड़ोस अता फरमाएंगे। और मेरे आका ने फरमाया जो बेनमाजी होता है, नमाज छोड़ देता है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर तुनज़अुल बरकतु मिन उम्रिही, उसकी उम्र की बरकत खत्म कर देते हैं। तुम हासीमा उस सालिहीन, सुलहा का नूर उसके चेहरे से मिटा दिया जाता है। और ला मन यामलु ला यअजुरुहुल्लाहु अलैहि, जो अमल करता है अल्लाह उस अमल पर उसको अजर नहीं देते। और नेक लोगों की दुआएं उस बेनमाजी के हक में अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। और जब मरने का वक्त आता है, यमूतु जुआ, भूखा मरता है, यमूतु अत्शा, प्यासा मरता है, यमूतु जलीला, जिल्लत की मौत मरता है। और जब कब्र में रखा जाता है ये बेनमाजी, तो मेरे आका फरमा रहे खुदा की कसम दुनिया झूठी हो सकती है, जमीन व आसमान झूठे हो सकते हैं, ये कायनात झूठी हो सकती है, मेरे आका की कही हुई बात झूठी नहीं हो सकती। मेरे आका फरमाते हैं जब बेनमाजी कब्र में रखा जाता है, यज़ीक़ु अलैहि कब्र, कब्र उसके ऊपर तंग हो जाती है, यूक़दु फ़ी क़ब्रिही नारा, उसकी कब्र के अंदर आग भड़का दी जाती है। युसल्लतु अलैहि सोबान इस्मुहु शुजा, एक अज़दहा उसके ऊपर मुसल्लत किया जाता है जो क़यामत तक उसको डसता रहेगा। और जब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उठेगा, उसकी पेशानी के ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये अल्लाह के हुक्म को ज़ाया करने वाला है और ये जहन्नुम का ईंधन बनने वाला है। और मेरे आका ने फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा, लोग अल्लाह की तजल्ली को देखेंगे, अल्लाह की तजल्ली को देखकर सारे के सारे लोग ईमान वाले सजदे में चले जाएंगे। कुछ लोगों की जो कमरे हैं वो तख्ता बन जाएगी, पत्थर की तरह सख्त हो जाएंगी, वो सजदा करना चाहेंगे, सजदा ना कर सकेंगे, उनके चेहरों के ऊपर जिल्लत छा जाएगी। उन्हें कहा जाएगा वक़द कानू युदअऊना इला सुजूदी वहुम सालिमून, दुनिया के अंदर तुम्हें सजदों के लिए पुकारा जाता था, तुम तंदुरुस्त भी थे, तुम सेहतमंद भी थे, फुर्सत भी हुआ करती थी, तुम सजदा नहीं करते थे, आज अल्लाह ने तुम्हें सजदों से महरूम कर दिया है। फिर इनको जहन्नुम में फेंका जाएगा, जन्नती इनसे सवाल करेंगे फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकल, तुम्हें जहन्नुम में क्यों फेंका गया? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे कि हम बेनमाजी थे, नमाज नहीं पढ़ा करते।